آپ نے حمص میں پھر کشیدگی، امریکہ نے ایک بار پھر ایران پر حملہ کر دیا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ کا دعویٰ، ایرانی میڈیا کے مطابق جنوبی ایران کے ساحلی شہر سرک میں شدید دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ قشم جزیرے میں ایک گاؤں کو متعدد میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے حملے کی تصدیق کر دی۔ سینٹکام کے مطابق ایرانی فورسز نے پاناما کے پرچم بردار آئل ٹینکر کو ڈرون سے نشانہ بنایا۔ حملے کے جواب میں ایران کی فوجی تنصیبات، دفاعی نظام اور ڈرون مراکز کو نشانہ بنایا۔ ایران کے جوابی وار خطے میں امریکی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، پاسداران انقلاب کا کہنا ہے ہر حملے کا تباہ کن جواب دیا جائے گا۔ امریکی اور بحرینی فوج کا 9 ایرانی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایران کو مزید سخت فوجی کارروائی کی وارننگ، کہا ضرورت پڑی تو فوجی کارروائی مکمل کی جائے گی، سبق نہ سیکھا تو ایران کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں لکھا، جنگ بندی کی خلاف ورزی پر ایرانی میزائل، ڈرون مراکز اور ریڈار سسٹم کو نشانہ بنایا گیا۔ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے جب ہمارے لیے مزید تحمل کا مظاہرہ کرنا ممکن نہ رہے۔ آپ نے حمص میں ایک اور آئل ٹینکر پر حملہ، برطانوی میری ٹائم اتھارٹی کے مطابق جہاز کے کپتان نے بتایا کہ جہاز کو نامعلوم پروجیکٹائل کے سے نشانہ بنایا گیا۔ پروجیکٹائل لگنے سے جہاز کے اوپر والے حصے کو نقصان پہنچا، تمام عملہ محفوظ رہا۔ ایرانی بحریہ کے مطابق آپ نے حمص کو عبور کرنے کے لیے ایرانی ہدایات بدستور نافذ ہیں۔ ایران کے متعین کردہ روٹ سے ہٹنے والے جہازوں سے سختی سے نپٹا جائے گا۔ ادھر امریکہ کا عمان کے قریب آپ نے حمص سے گزرنے والے راستے کو وسیع کرنے کا اعلان، اقدام سے جہازوں کی آمد و رفت میں آسانی کا دعویٰ۔ Today, the right of free passage and freedom of navigation are no longer luxuries but have become an absolute necessity for the entire world. My government remains fully committed to strengthening Pakistan Navy as a potent and effective force, one that is not only capable of ensuring our national defense but also of acting as a stabilizing force in the wider maritime region. بحری گزرگاہوں سے بلا رکاوٹ نقل و حرکت کی عالمی معیشت کے لیے ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان نیول اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب، کہا آزادانہ بحری آمد و رفت اب محض سہولت نہیں بلکہ دنیا کی ضرورت بن چکی ہے۔ وزیر اعظم کی بھارت کی پراکسیز کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کرانے کی مذمت۔ اپنے خطاب میں کہا ضلع تمل شکست کے بعد مشرق کی ہمسائے نے پراکسیز کا استعمال شروع کر دیا۔ بھارت خفیہ کارروائیوں اور پراکسی عناصر کے ذریعے امن خراب کر رہا ہے۔ پاکستان کی بہادر مسلح افواج خطرات کا مقابلہ کرنے اور ان پر قابو پانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ وزیر اعظم کا امریکہ ایران امن معاہدے کے لیے انتھک کوششوں پر فیلڈ مارشل کو خراج تحسین، مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے عوام کے حقوق کے لیے پاکستان کی حمایت کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی شہید کی تدفین کی رسومات میں شرکت کے لیے تہران جائیں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق ایران کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم ترکیہ کا بھی دورہ کریں گے۔ ترکیہ کی قیادت کے ساتھ شہباز شریف کی ملاقاتیں ہوں گی۔ ایران اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تجارتی سرگرمیاں بحال ہو گئیں۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق جبل علی پورٹ سے ایران اور یو اے ای کے درمیان تجارتی روابط بحال ہو چکے ہیں۔ ایران اور دبئی کے درمیان فلائٹ آپریشن 1 جولائی سے دوبارہ شروع کرنے کا اعلان۔ ابتدائی طور پر ایرانی ایئر لائنز کی پروازیں دبئی کے لیے چلائی جائیں گی، مزید ایئر لائنز کو منظوری کے بعد فلائٹ آپریشن میں شامل کیا جائے گا۔ اسرائیل کا جنوبی لبنان کے علاقے نبتیہ پر ڈرون حملہ، 2 افراد شہید ہو گئے۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ جنوبی لبنان سے اسرائیل کے انخلا کو حزب اللہ کے ہتھیار ڈالنے سے مشروط کرنا انتہائی خطرناک تجویز ہے، امریکہ کی ثالثی میں ہونے والے معاہدے کو مسترد کرتے ہیں۔ نعیم قاسم نے کہا یہ معاہدہ اسرائیلی قبضے کی طوالت اور لبنانی علاقوں کے الحاق کی راہ ہموار کر سکتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا لبنانی صدر جوزف اون سے ٹیلی فونک رابطہ، اسرائیل کے ساتھ فریم ورک معاہدہ طے ہونے پر صدر ٹرمپ کی لبنان کو مبارکباد۔ امریکی صدر نے معاہدہ علاقائی استحکام کے لیے اہم پیش رفت قرار دیا۔ لبنانی صدر کا ٹرمپ سے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ، معاہدے کی خلاف ورزیاں رقموانے پر کردار ادا کرنے کی اپیل، جنوبی لبنان سے اسرائیلی انخلا پر زور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کے عزم کا اعادہ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امن عمل میں پاکستان کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ عباس عراقچی نے ایرانی حملے اور ماہی گیروں کی واپسی میں کردار پر پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم سے برطانوی وزیر خارجہ کا بھی رابطہ، یویٹ کوپر نے امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف کا اعادہ کیا اور کہا کہ پاکستان کی کوششوں سے امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے۔ اسحاق ڈار کا فریقین کے مابین سفارتکاری کے لیے پاکستان کی کوششیں جاری رکھنے کا اعادہ۔
वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लाम आबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ला शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की गहराई 178 किलोमीटर और मरकज़ हिंदू कश रीजन अफगानिस्तान था। लाहौर, रावलपिंडी, चकवाल, झंग, मियांवाली में भी ज़लज़ले के झटके महसूस हुए। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों पेशावर, शांगला, बुनीर, मर्दान, चारसदा, सवात, स्वाबी, कोहाट, कर्क व जोड़ और हंगू में भी ज़लज़ला आया। पेशावर में ज़लज़ले के बायस असम्बली इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर के मुतादिद शहरों में भी ज़लज़ला महसूस किया गया। वेनेजुएला में खौफनाक ज़लज़ले के बाद हलाकतों की तादाद 1430 हो गई। हज़ारों अफराद ज़ख्मी हैं। 300 से ज़्यादा लाशें मलबे से निकाल ली गईं। अब भी कई अफराद मलबे से नीचे दबे हुए हैं। बैरून मुल्क से भी मुतादिद रज़ाकार पहुँच गए। आलमी रज़ाकार इमदादी कार्रवाई में शरीक। दारुल हुकूमत क्राक्स और साहिली शहर लागुएर सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। बुध के रोज़ आने वाले पहले ज़लज़ले की शिद्दत 7.2 थी और इसके चंद ही सेकंड बाद 7.5 शिद्दत का दूसरा ज़लज़ला आया। पहला ज़लज़ला ज़मीन की सतह से 20.3 किलोमीटर नीचे जबकि दूसरा 10 किलोमीटर की गहराई में आया था। ये पिछली एक सदी में मुल्क में आने वाले ताकतवर तरीन ज़लज़लों में से एक था। पंजाब असम्बली ने कसरत राय से सालाना बजट की मंजूरी दे दी। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब कहती हैं, पंजाब में जो बड़ी बीमारी थी वो हमने ख़त्म कर दी। PTI ने माजी में झूठ बोले, अब भी झूठ बोल रही है। बिलियन ट्री सुनामी से बड़ा फ्रॉड पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। कहाँ गए बिलियन ट्री? एक पौधा ही दिखा दें। सुथरा पंजाब के खिलाफ बात करने वालों का जहन गंद आलूद है। हम खुद जाग रहे हैं और इंस्पेक्शन कर रहे हैं। हमें जिन्नात की ज़रूरत नहीं। मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए। पूरी दुनिया वज़ीर आला पंजाब को शाबाश दे रही है। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके चलास के थोर नाले में सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी। घर, फसलें और बागात शदीद मुतासरीन अपने मवेशियों समेत नकल मकानी पर मजबूर। उधर PDMA ने खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला में ग्लेशियाई झीलों के फटने और सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। अलर्ट में कहा गया कि दर्जा हरारत में इजाफे और शदीद गर्मी के बायस ग्लेशियर्स के तेज़ी से पिघलने का खदशा है। बाज़ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग भी हो सकती है। चित्राल, सवात, अपरदी, कोहिस्तान और मानसरा के ज़िला इंतजामिया को पेश की हिफाजती इक़दाम करने की हिदायत जारी कर दी गई। हुकूमत किसी एक शोबे को तरजीह नहीं दे रही। हुकूमत बैनुल अक़वामी ज़िम्मेदारियों के अंदर रहते हुए अवाम को रिलीफ देने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है कि वज़ीर आज़म ने अब तक डीज़ल 200 रुपये और पेट्रोल 155 रुपये फ़ी लीटर सस्ता किया है। पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में बड़ी कमी का क्रेडिट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जाता है। यूरोप में जानलेवा गर्मी की लहर मशरक़ी ममालिक की जानिब बढ़ने लगी। मज़ीद करोड़ों अफराद के लपेट में आने का खदशा। माहिरीन का कहना है कि शुमाली अफ्रीका से आने वाली गर्म हवा एक हीट डोम की सूरत में यूरोप पर छा गई है। गर्मी से स्पेन, बरतानिया, फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड में नए रिकॉर्ड कायम। स्पेन में गर्मी के बायस 5 दिनों में 325 अमवात हो गई। जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड में गलियों की तकरीबात और मौसीकी के कई बड़े प्रोग्राम्स मनसूख कर दिए गए। जर्मन महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर हिस्से के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए कहा कि दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। पेरिस के हुकाम ने बताया कि शहर के अस्पताल मरीजों से भर चुके हैं। एम्बुलेंस कॉल्स में गैर मामूली इजाफा हुआ है।